میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الطور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ ہمارے روزانہ اسی آیت کریمہ پہ بحث کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خداوند کریم اس آیت طور میں 6 قسمیں کھا رہا ہے۔ باقی قرآن میں کہیں 4 ہیں، کہیں 5 ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں 1 بھی ہے، لیکن یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ قسمیں خالق نے کھائی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کسی عظیموں کی بات ہو رہی ہے، کوئی عظیم ہیں کہ جن کے بارے میں 6 قسمیں، اور اس کے بعد پھر قسموں کا تصور 6 سے اوپر ہے ہی نہیں، تو پھر کمال یہی ہوا کہ ان کی قسمیں خالق نے اللہ ہو کے کھائی ہیں۔ 6 قسمیں ہیں جناب، صرف یہ قسمیں ہی 14 معصومین کی ہیں اس صورت میں۔ سورہ طور ہے ہی 14 کے لیے، اس 14 میں کوئی غیر ہے ہی نہیں۔ غیر کا نہ ہونا علی کے بلا فاصل ہونے کی دلیل ہے۔ سرکار امیر المومنین سارے بالترتیب و بلا فاصل، ٹھیک ہو گیا نا؟ دیکھیں کیسی کیسی نشانیاں خالق فرما رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے والطور، قسم ہے طور کی۔ میں نے روز عرض کرتا آتا ہوں کہ طور ایک مرکز ہے قسموں کا، کیونکہ وہ ایک ہی قسم ہے، باقی جتنی ہیں 2 ہیں، صفت موصوف صفت موصوف صفت موصوف، اس طرح کی 2 ہیں، یہ ایک ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ ایک ہونا اس کی دلیل ہے سارے محمد ہیں۔ پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، سارے محمد۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب قرآن کے حوالے سے بھی بنت سے قرآن بھی ہے بات ملی۔ والطور، خالق فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ کی، وجود محمد مصطفیٰ کی۔ بسم اللہ۔ ذرا آگے آؤ، آگے تھی آؤ، پیچھے جڑا اسے نہ تسی روز بہنی ہے نا تو چونکہ اچھا لگے کہ آپ ہمارے سامنے روز کے ہیں تاکہ وہ مربوط رہیں ہمارے اس مقصد سے۔ سرکار دو عالم کی قسم کے بعد اللہ نے دوسری قسم جب ہے ہی 14 کی، پھر خلاف عدل ہے اگر علی کی قسم نہ کھائے۔ دیکھو بلا فاصل کون ہے؟ جناب امیر المومن۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں ان کو لفظ کتاب سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ کی کتاب وجودی، علمی وجودی۔ اب میں کہوں دوسرا جملہ، قرآن صامت کتاب ہے، یہ ناطق کتاب، یہ کتاب اللہ الناطق، یہ بولتے ہوئے قرآن، جو یہ کہہ دے وہی قرآن ہے۔ سمجھ آئی نا میں؟ اس لیے ان کو لفظ کتاب سے تعبیر فرمائے۔ کتاب اب اپنی کتاب نہ سمجھے، یہ قرآن کی نص والی کتاب ہے، تو اس کتاب سے مراد معصومین۔ جب ان کو کتاب کہا تو پھر مان لو یہی وارث قرآن ہے، کوئی دوسرا ان کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو پھر دوسری بھی دلیل خالق نے خود دے دی، جب یہ وارث ہیں پھر غیر معصوم وارث ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم ہوگی بات، آپ پریشان ہو گئے۔ اگر بنت سے قرآن کہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی میرے، یعنی نص سے قرآن وارث یہی ہیں۔ جب وارث یہی ہیں تو پھر غیر معصوم کہاں وارث ہوگا؟ وراثت کی تو بات مکمل کر دی، پورے 13-14 کو مکمل کر دیا اللہ نے۔ کتاب مستور، مستور کے معنی تقدیر الہی میں، قضاء و قدر الہی میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ فیصلہ ہوگا نہیں، خوش ہو سے۔ مستور کے معنی مہر لگ گئی ہے 12ویں کی، بلا فصل و بالترتیب۔ مستور کیا کہتے ہیں؟ ستروں والی کتاب۔ دیکھیں بڑے بڑے جو لکھتے ہیں نا، جو اہم دستاویز ہوتی ہے ان کے آخر میں کیا لگتی ہے؟ مہر لگتی ہے یا نہیں؟ یہاں خالق نے 12ویں پہ مہر لگا دیا۔
جن کا حیدری. اور اس میں کہ لطافت میں جملہ لطیف جملہ یہ ہے کہ ان 12 میں اللہ نے 4 علی رکھے ہیں. دنیا نے کوشش کی صرف ایک علی ملا. ان کی قسمت میں ایک علی آیا. بحمدللہ ہماری قسمت میں 4 کون ہیں؟ علی. اور 3 ہیں محمد. 3 محمد 2 حسن. 9 ہو گئے. باقی رہ گئے 3. ایک باقر، ایک جعفر، ایک موسیٰ. سارے باپ بیٹے ہیں. سمجھ آگی میرا بابا؟ اسی وجہ سے کتاب مستور کی قسم. کتاب مستور کون ہے؟ جناب علی سے لے کے امام حسن، جناب امام زمانہ علیہ السلام تک، ان کی قسم. اچھا کل سے میں کچھ کہہ رہا ہوں، نسب وغیرہ سمجھ آتا ہے؟ کف سمجھ آیا یا نہیں؟ نہ آپ کو تو آیا ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں جڑے انگلے اپنے خیالے بیٹھے ہو گئے. دفتروں میں بعد میں جانا ہوگا. یار یہ 10 امام کے دفتر میں آئے ہیں، سارا خیال یہی رہے. دیکھیں ان کو کیا بنایا اللہ نے؟ اماموں کا نسب بنایا. نسب ہوتا ہے جو باپ کی طرف سے رشتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے؟ جتنے امام آئے ہیں ان کے باپ بھی ہیں. باپ پہ جو رشتہ آتا ہے وہ نسب کہلاتا ہے. جو ماں سے رشتہ آتا ہے وہ حسب کہلاتا ہے. اللہ نے ان گل دوجی سن لو سی. اللہ نے حسب و نسب میں کف نسب کو نہیں بنایا، حسب کو بنایا. خیال کرائے رشتہ کرتے وقت خیال کیتا کرو کوئی کف بھی ہوئے. اگر سید نہیں ہو تو نیڑے نہ گیا کر. تم سادات کے کف نہیں ہو یار. ٹھیک ہے؟ میں بانی نہ گیا کرو. پیسے ملتے. دیکھیں لوگوں کی عزت نہیں، توحید کے ہاں عزت ہو، 12 کے ہاں عزت ہو. ٹھیک ہو؟ اب جناب جو کف کا تعلق ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ حسب سے، مستور سے. یعنی مستور دیکھی جائے گی کس معیار کی ہے، اسی معیار کا مرد شوہر ان کا ہوگا. یہ ہے کف. اب میں جملہ کہ بسم اللہ سے کہ جس بی بی کا کف ہی محمد مصطفیٰ ہو. ہائے 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 ہائے. یہ خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے. اور نا پہچان کرنے والوں لوگوں کدھر جائیں ہم؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کف کون ہے؟ جناب سرکار محمد مصطفیٰ، جن کو کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ جس معیار کا ہے کف کے حوالے سے. جب محمد مصطفیٰ کی حفاظت توحید پہ واجب ہے تو پھر کفوں کی حفاظت خود توحید کے ذمہ آئے. آپ کے ذمہ نہیں. حیدری حیدری. جب نسب کی ذمہ داری توحید کی ہے تو پھر حسب کی حفاظت کون کرے؟ خوش نہیں پہ ہوں گے. یہ ذمہ داری عدل ہے توحید کا کہ اگر ان کو چن کے امام بنایا ہے تو پھر حسب بھی خود چن کے محفوظ رکھے. جب اللہ محفوظ رکھے گا کس کو؟ کف کے مقابلے میں شوہر کو، تو پھر میں جملہ کہہ دوں او خدا کے لیے. پھر کسی بی بی کا کف کو سے ملنے سے پہلے کسی سے شادی کی لفظ لکھنا عدل الہی کے خلاف.
ہائے ہائے ہائے، غور نے فرمایا حیدر، گل سمجھ آئیے نا سی، حیدری، چونکہ کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے، ابھی کف ملا نہیں، شادیاں پہلے ہو گئی، اے لکھنے والوں نے کیا ڈنڈی ماری ہے، او جاہل لوگ۔ جناب خدیجہ کا بنا دیا نا کہ کافروں میں شادی ہوئی، کتنی بیٹیاں لکھتے ہیں؟ 3۔ وہ یار نہ تسی سارے سیانے ہو، اب بتلائیں نا، بنص قرآن میں کہہ رہا ہوں، ایک عام آدمی لکھ دے وہ تو تاریخ ہے، یہاں قرآن کہتا ہے حفاظت، تو پھر مان لو کوئی 3 بیٹیاں ہیں ہی نہیں تو اجے بھی چنگی نہیں لگی، ہاں اجے نہیں لگی چنگی، ہاں چلو۔ تو بیویوں کی حفاظت، حسب کی حفاظت توحید کے ذمہ ہے، چونکہ نسب کا انتخاب توحید فرما رہی ہے، تو پھر حسب کا انتخاب فی رق کے منشور کہہ کے اللہ پابند ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے کہ ان کے رق کے منشور میں ان کے ازواج مطہرات اور معصومین کی ماؤں کی حفاظت توحید کے ذمہ ہوگی۔ رق کے منشور حفاظت کی ذمہ داری ہے، طہارت کی ذمہ داری ہے، عصمت کی ذمہ داری ہے، اسے اپنے اوپر قیاس نہ کیا کریں، دین قیاس کا نام نہیں، قیاس کا، ہاں جی ہم ایسے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، المرء والا یقیس والا نفس ہی، اپنے اوپر ہر آدمی دوسرے کو خیال کریں گے، یہ خیال کیتا کرو، ان کو یہ قیاسوں والے لوگ نہیں ہیں، یہ توحید کے بنائے ہوئے، توحید کی ذمہ داری ہے، ان کی طہارت و تزکیے کی ذمہ داری توحید کے پاس، پھر مان لو، پھر وہ عام بیبیاں نہیں ہوتی، وہ کنیزیں نہیں کہلاتی، وہ شہزادی کہلاتی ہے۔ دیکھیں کتنی غیر ذمہ دارانہ یہ تحریریں لکھی ہوئی کہ جناب بی بی شہر بانو کن کی بیٹی ہیں؟ بیوی ہیں ایک جناب امام حسین علیہ السلام کی، اور والدہ کن کی ہیں؟ امام سجاد جناب علی زین العابدین کی۔ وہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کف جس بی بی کا کف حسین ہو، ہائے 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 ہائے، شاہ جی نہیں سمجھ میں آندی، جس بی بی کا کف امام حسین علیہ السلام ہو، جو جس کے بارے میں یہ لفظ ہیں حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، کیا کہتے ہیں؟ وہ قافلے سے رلتی کہیں آئیں، وہاں سے بکیں، وہاں سے بکیں، وہاں سے بکیں، یہ لکھنے والے دی کی بنے گا؟ صرف آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کے نسب پہ حسب پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، پردہ ڈالنے والا تو خدا جانے کہاں جائے گا، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کہا چلو جی ہے، چلو جی ہوا، اسی چلو جی نے تو فرقے بنا دیے۔ خدا کے واسطے سمجھیں، ان کے نسب کو جب توحید اللہ بناتا ہے، اماموں کو کون چنتا ہے؟ اللہ۔ آپ بنا سکتے ہیں امام، نہ کوئی حق بنا دیو، نہ سی لفظ امام تو کئی ہیں نا، لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ چنتا ہے، اس کو کہتے ہیں حق کے انتخاب۔ معصوم کے چننے کا حق ہی فقط اللہ کو ہے، نبی نہیں چن سکتا، نبی خوش ہوگا، نبی دیکھیں نبی ہو کے اپنا جانشین نہیں چن سکتا، نبی کو بھی حق کے انتخاب نہیں، نبی کو نظر انتخاب ہے، یعنی نبی سفارش کر سکتا ہے، چنتا نہیں۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي،
میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، بنایا نہیں۔ ذرا شانے بڑوں سے، جب موسیٰ جیسا نبی اپنا جان نشین نہیں بنا سکتا تو امت کو تو حق ہی نہیں ہے کسی کو بنا دینا۔ اب کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، حیدری بنص قرآن، یہ ساری بنص قرآن میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ جب قرآن کی نص ہے کہ نبی صرف نظر انتخاب رکھتا ہے، حق کے انتخاب نہیں۔ وہ اسی نہ نبی ہیں، اسی تو امتی لوگ ہیں، امت کو کہاں حق ہے کسی کو اس معیار کا بنا دینا۔ اچھا آپ پریشان ہو رہے، چلو نہیں کہنے، اچھی نہیں لگ رہی بس۔ چونکہ جناب خولہ بنت جعفر، اچھا یہ کن کی ماں ہے؟ دیکھو تسی پڑھتے نہیں نا تو پھر مولوی کیسے سمجھ آئیں جی، تاریخوں کے نیڑے نہیں جانا جی بالکل۔ اور دیکھو ہی میں دیکھتے بھی پتہ نہیں کچھ گم ہو گئی ہے۔ یہ خولہ بنت جعفر ہیں جناب محمد حنفیہ کی ماں۔ جب جناب حنفیہ کی ماں ہوئیں محمد حنفیہ کی، تو کن کی بیوی ہوئیں؟ مولا ہمت کرو یار، کیوں جواب دیر نال بیان دے نا حسن عبدال ہے، سارے عبدال بیٹھے ہوئے عبدال ہی گئی تاری عورت، سمجھ آئیے سے؟ ہاں سارے عبدال سی، پتہ نہیں کتنی یہاں عبدال ہوں گے۔ اب جناب علی علیہ السلام کے حرم پاک ہے جناب خولہ بنت جعفر۔ ان کے بڑے موضوع میں نے بیان بھی کیے یہاں، لیکن آج حوالے سے جو ہمارے سے مضمون سے مربوط ہے وہ جملہ کہنا ہے کہ بی بی آئیں جناب علی علیہ السلام کے گھر۔ ایک دن دیکھا بی بی کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر امامت کے روب اور عظمت کی وجہ سے، یہی سلمان فارسی کہتا ہے جب جناب علی بیٹھے ہوتے تھے نا، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، روب امامت سے ہماری آنکھیں اٹھتی نہیں تھی، ہم نکیلی آنکھوں سے علی کو دیکھتے۔ جب علی چاہتے تھے کہ مجھے دیکھو، ہم پھر دیکھ لیتے تھے۔ امام کیا سمجھتے ہیں؟ امام تشریف رکھتا ہو، امام کی معمولی ہے، لاکھوں میں بھی بیٹھا ہو امام نظر آئے گا۔ امام کا نمایاں ہونا اس کا امام ہونا ہے۔ خوش ہو میرا بابا۔ تو بی بی کچھ کہنا چاہتی ہے تو معصوم جناب علی سمجھ گئے۔ جو دلوں کی باتیں سمجھ لے وہ تو سامنا، چہرہ تو سامنے ہے، تاثرات سمجھ کے فرمایا خولہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہاں مولا۔ مولا شادی کے بعد صرف زوجہ کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں ماں بن جاؤں، اور بی بی نے یہ لفظ کہے، جا کے کتاب دمت و ثاقبہ دیکھے، اس میں لکھی ہوئی ہے یار کہ میں نے اپنی ولادت کے وقت بھی، جب میں پیدا ہوئی اس وقت میں نے کہہ دیا تھا میں زوجہ امیر المومنین ہو کے ایک بیٹے کی ماں بھی ہوں۔ اس بی بی جناب خولہ بنت جعفر نے، سرکار نے فرمایا ہاں بے شک تمنا ہوتی ہے، چونکہ اب تو اظہار ہو گیا۔ یہ عدل کی بات ہو رہی ہے، خدا جانے کف آئی ہے، کف۔ جناب علی نے فرمایا قریب آؤ، قریب آئے، فرمایا دایاں ہاتھ سیدھا کرو، انڈے دے پہ سارے دیکھو نا، نیچے نہ دیکھو، میرا ہاتھ دیکھو میرا بھائی۔ نہیں نے فرمایا جناب خولہ سے کہ ہاتھ، خولہ بنت جعفر ہاتھ آگے کرو۔ بی بی نے بلا تشبیہ ہاتھ آگے کیا، خوش ہو وہ۔ جناب علی نے اپنا داہنا ہاتھ بی بی کے ہاتھ پہ ہائے 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 رکھ کے فرمایا احملی محمدان، محمد حنفیہ سے حاملہ ہو جا، کن فیکون،
حیدری حیدری خوش ہو صحیح، پچھلے بھی خوش ہو میرا بھائی، پچھلے خوش ہو یارا، خوش ہو یا کرو۔ میرے امام نے فرمایا، امام کون ہوتا ہے؟ الامام هو الامر بین الکاف والنون، یہ کاف اور نون ملے تو کیا بنتی ہے؟ کون کون۔ علی فرماتے ہیں لوگوں کاف بھی میں ہوں نون بھی میں، ہائے ہائے وہی ہو جائے امام منو، وہی ہو جائے منو، آئے کاف بھی میں ہوں نون بھی میں ہوں۔ پھر کاف میں کن فعل امر ہے، کن میں جو امر ہے ہو جا، یہ ہو جا بھی میں امیر المومنین، آئے ہائے ہائے خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ سرکار امیر المومنین کے سامنے بی بی نے ہاتھ پاک رکھا نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ خیال کرو انہیں دے نا بھی معصومین جتنی وزنی ہیں ای میں چل دے پھر دے، جو جی چاہے پاک ہوں یا نہ ہوں تو نام لیتے رہیں، خیال کیتا کرو صحیح۔ یہ سامت قرآن بھی ہیں، ناطق قرآن بھی ہیں، ان کے ناموں پہ ایسے ہاتھ نہ رکھا کرے بلا وضو۔ تو سید موجان سی وہ لکھے انہوں تو شاگردیز میں نے کیا ہوئے یار ان کی سنگ کے نام لکھے ہوئے، علی نواز گرج صاحب ہو تو علی لکھا ہوا، بھائی علی تو کٹو تو جو بھی آ جائے گا پاؤں رکھے گا اوپر، یا کوئی ایسی سائن کر دو صرف ایک شے لکھ دو تاکہ نام پورا نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بی بی نے ہاتھ آگے کیا، جناب علی علیہ السلام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں لمبا اس لیے ہو رہا ہوں تاکہ صاحبان آ جائیں۔ تو میرے امام نے فرمایا احملی محمدن، محمد حنفیہ سے حاملہ ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، امام کی بات سمجھا کرو، سنا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ایک دمت السا کے بعد جا کے پہلی جلد دیکھ لو، تھوڑی دیر بعد فرمایا زعی محمدن، محمد کو جن دو، کہا تو محمد وجود میں آ گیا۔ کون سمجھ آئی؟ حیدری یا علی، ماشاءاللہ۔ ہن گل تھوڑی جی سنو، گل شروع کریں۔ اب جو یہ نسب کا جو حسب ہے یہ دو شخصیتوں کے درمیان ہے۔ جناب عبد المطلب کی جو سب سے پہلی اولاد ایک زوجہ مطہرہ پاک بی بی سے سرکار عبداللہ اور سرکار عمران ابو طالب، صرف دو ہی بھائی تھے، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، غور نہیں فرمایا۔ جناب عبد المطلب کی پہلی اولاد ہی دو ہی بھائی، ایک بھائی جناب عبداللہ علیہ السلام، ایک جناب عمران ابو طالب علیہ السلام، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، دونوں سکے بھائی، نجابت کے ساتھ ماں بھی باپ بھی سکے بھائی۔ جناب عبداللہ سے حسب، جناب عبداللہ سے رسول آئے، رسول سے حسب چلا، جناب عمران سے علی آئے، نسب چلا۔ خوش ہو پتر، خوش ہو۔ ہم سمجھیں پہ ہونا، سنو، نسب جناب علی جناب عمران سے چلا، معلوم ہو گیا حسب اور نسب پورے محمد و آل محمد کا حسب اور نسب ہی دو پہ منحصر ہے، ایک جناب عبداللہ ہے، ایک ابو طالب ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آگئی میرا بابا؟
اب ان کے حوالے، چونکہ امامت نہیں جناب ابو طالب علیہ السلام جناب علی سے چلنا ہے، تو اسی وجہ سے ان کی جو پاک بیبیاں ہوں گی ان کی حفاظت کی ذمہ داری توحید کی ہوگی، چونکہ کف خالق نے مستور کو بنایا ہے، بنا کے کہا محمد مصطفیٰ کی کف ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، انہوں نے کہا وہ تو پہلے سے بھی شادی شدہ تھی، لا حول ولا نہ کتنی زیادتی ہے لکھنے والے کو، کچھ تو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ محمد مصطفیٰ جو عالمین کا سب سے سبب خلق بھی ہے، سبب بقا بھی ہے، کتنی غیر ذمہ دارانہ تحریر ہے کہ 3 بیٹے اور بیٹیاں بھی کہاں سے کافروں کو شادی ہو نہ ہوں تسی اگے تھی جو میں ہم نہیں آکھنا والا نہ ہوں تو جگتے ہو گیا، ٹھیک ہے، سمجھ آگی میرا بابا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب جو سرکار دو عالم آئیں گے نا، دیکھیں اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کی آمد اس دنیا میں آنے سے پہلے جناب عبداللہ کی کو اپنے پاس بلا لیا، سرکار یتیم بن کے آئے، جو عالمین کا سردار ہے وہ یتیم بن کے اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، لیکن ابو طالب موجود، بحث کریں گے انشاءاللہ سارا، ہے نسب برقرار ہے، حسب چلا گیا، یہ ابو طالب پہ کتنا اعتماد ہے توحید کو، سمجھو نا یار، بسم اللہ۔ آج میں جناب سرکار دو عالم نے جب اعلان نبوت کرنا ہے، خیال کرائے غلط ترجمے تھے پینٹ والے سارے، ٹھیک ہے، جوان بھی دیکھو، ایڈے ڈوڑے نہ دیکھو، میرے آلے پاسے دیکھو، آپ ہی نے یہ سنبھالنے ہیں، یہ جڑا سی شوگر آئی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں، ریپلیسمنٹ تمہاری سر طرف ہوئے گی، جوانوں کو خوش ہو کے اور سمجھ کے سننا چاہیے۔ اب جناب جب اللہ نے اپنا حبیب بحیثیت نبی بھیجنا ہے، کہاں بھیجے گا؟ ہم تسی دسنا ساری 1 منٹ، وہاں بھیجے گا جہاں حسب بھی ہے اور نسب بھی، نبی بن کے کہاں آئے گا؟ ہن میں آیت پڑھتا ہوں، جناب آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سورہ آل عمران، اللہ نے یہ سورت رکھی ہی آل عمران میں، پھر مان لو جب قرآن بن رہا تھا عمران موجود، آل عمران موجود، حسب اور نسب، انہوں نے یاد رکھا ہے، کف اور حسب نسب نہیں یہ بھولنا۔ ابھی گاڑی میں بھی میں سائیں کے بچوں سے پوچھ رہا تھا، وہ میں کہ بچڑے خیال کرائے نہ بھلائے، کف سمجھ آگے، حسب نسب سمجھ آگے، پوچھ دینا تو حسب نسب کیا ہے، یا تو ہوتے کچھ ہیں لکھا دروازے پہ کچھ ہوتا، لو جان، آئے 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 اوئے اوئے اوئے، خیال کیتا کرو پتر، خیال کیتا کرو، سمجھ آگی میرا بابا۔ لقد 164 نمبر آیت، 4 پارہ آل عمران، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد ترجمہ شروع سے، لقد من اللہ، لام کے معنی تاکید کی آتی، اللہ تاکید لگا رہا ہے، تاکید سمجھ دیو، یہ اوپر جڑی لام تے زبر لگی کھڑی ہے نا، زبر، یہ تاکید کے معنی میں آتی، ٹھیک ہے، تاکید، اور تاکید جب یہ تاکید زبر اوپر والی مکمل ہو جاتی ہے، یہی تاکید یقین میں بدل جاتی ہے،
ہائے ہائے لغت میں نے لکھ دی ہے ساری، یہ ساری گلا میں لکھ چھوڑی۔ دیکھیں اللہ یقیناً فرما رہا ہے، یقیناً، لام کے معنی یقیناً۔ معلوم ہوتا ہے ابھی ایک حرف ہے جسے یقین بنا کے کہا، آگے فرمایا قد، کاف دال دال، قد جو ہے 5 معنی کے لیے آتا ہے، اس کا ایک معنی یقین ہے۔ اے اللہ، یہ 2 یقین اللہ ہو کے لگا رہا ہے، غور نہیں فرما رہے۔ اے اللہ یہ 2 یقین کیوں لگا رہا ہے؟ کہوں جواب میں، جواب آتا ہے ایک زمانہ آئے گا بے یقینے بڑھ جائیں گے، اللہ اکبر، تاکہ انہیں بتایا جائے اللہ یقین سے بات کر رہا ہے، یقیناً۔ اور پھر اس قد میں ایک اور معنی ہے، شاہ جی چنگی لگتی بھی ہے۔ قد کے ایک معنی ہیں توقع کے لیے، قد آتی ہے توقع کے لیے۔ سیانے ہو، اتنا بڑا مجمع ہے، فرماؤ عبادت میں قد کہاں لگتی ہے؟ ایک آدمی آ کے سارے پاس یہ ہو جائے ممتحن ہونے چاہیے دن سے صحیح نے آگے قد قامت الصلاۃ، یہ کس میں کہی جاتی ہے؟ اقامت میں، نماز میں نہیں۔ وہی نماز کی گلائیت پرسیٹے شروع ہو گئے۔ قد قامت الصلاۃ، صحیح بسم اللہ خیال کرائے تو میں شروع کرتی تھی۔ قد قامت الصلاۃ، توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے۔ توقع ہمیشہ یقین کے مقابلے میں آتی ہے۔ لغت میں لکھ چھوڑیے ساری، توقع یقین کے مقابلے میں آتی ہے۔ 2 منٹ کی نماز توقع ہے کہ مکمل ہو جائے، لیکن یقین ہے کہ کہیں پہلے 2 منٹ سے موت نہ آ جائے۔ موت کو بھی یقین کہتے، دیکھیں اللہ کیسے یقین لگا رہا ہے، یقیناً کہہ کے فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا، منا یمنو احسان۔ پورے قرآن میں منا کی، احسان کی لفظ صرف 1 مرتبہ آئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر پھر کوئی دوسرا احسان نہیں ہوگا۔ کیوں احسان کی علت کیا بتائی؟ اس ظرف زمان مکان دونوں کے لیے، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی مومنین میں اپنا خاتم المرسلین رسول نبی بنا کے بھیجا، انہی کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر۔ ہائے 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 ہائے، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر۔ گل سمجھ آئیے، نبی ایک جان بن کے آیا ان مومنین میں سے۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ نے جس میں رسول مبعوث ہوئے ہیں، آئے ہیں، ہون گل کر لو، یہ ہے ابو طالب اور جناب محمد کا حسب اور علی کا نسب، اس خاندان میں آئے ہیں، اس خاندان میں رسول مبعوث بن کے یہاں آئے ہیں، یہاں۔ پھر اللہ ان کو مومنین کہہ رہا ہے، آمنو نہیں، آمنو والے اور آئے۔ خوش ہوا میرا پتر، خوش ہوا صحیح۔ اللہ ان کو کیا فرما رہا ہے؟ مومنین۔ آمنو اور مومنین میں فرق یہ ہے، آمنو صیغہ دیکھیں فعل ہے، فعل، آمنا یا آمنو ایمان لے آئے، یہ خبر کے لیے ہوتا ہے۔ مومنین صیغہ صفت ہے شاہ جی، صفت وہ ہوتی ہے جب تک یہ رہیں گے مومن رہیں گے۔ ہون گل کر لوا میں، اگر ابھی رسول مبعوث ان مومنین میں جناب ابو طالب اور جناب سرکار دو عالم کے حسب نسب میں نبی بن کے آئے، ابھی تو اعلان نبوت ہوا ہے،
ابھی اجرائے دین شروع نہیں ہوا، یہ نبی کے اعلان سے پہلے سے مومن ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مانو پھر یہ رسول کے کہنے پہ مومن نہیں بنے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر یہ کب سے مومن ہے؟ پہلے سے مومن ہے یا نہیں؟ پہلے سے مومن ہے۔ اور سے خیال کرائے، پہلے سے، یہ پہلے سے مومن ہیں، آمنو والے نہیں۔ آمنو ہم آئیں گے، تبلیغ ہوگی تو ہم آمنو میں آئیں گے۔ یہ تبلیغ سے پہلے مومنین ہیں، یہ بلا واسطہ مومنین ہیں، اور رسول انہی میں سے ایک مومن ہے۔ وہ سمجھ آدھی بھی ہے؟ اجے نہیں آئی؟ آگے شکر ہے، شکر ہے، شکر، آندھی بھی ہے، او سی بسم اللہ، او میرا پتر۔ دیکھیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا رسول پاک کو نبی بنا کے ان میں مبعوث فرمایا۔ اس لیے جناب علی فرماتے ہیں نحنو وہ امت ہم ہیں، باس اللہ فیہم رسولا فینا و منا، ہم میں بھیجا ہے اور ہم میں سے بھیجا ہے۔ رسول ہم میں بھیجا ہے اور ہم میں سے بھیجا ہے۔ تو اب دلیل مل گئی، فی مانے می، من مانے سے، ہم سے بھیجا ہے، ہم میں بھیجا ہے۔ تو پھر معلوم ہوا یہ میں سے ہی دلیل ہے، جو رسول میں سے ہوگا وہی جانشین رسول۔ ہائے ہائے ہائے، ان سمجھ آنی بھی بابا حیدری۔ رسول پاک نے 13 سال مکے میں گزارا صحابہ کرام کے درمیان میں، 10 سال مدینے میں گزارے صحابہ کرام کے درمیان میں۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، 23 سال میں کتنے کتنے کام ہوئے ہوں گے۔ آپ میرے سیانے بھائی میں دلیل دینے لگا ہوں، مجھے کوئی چھوٹی سی چھوٹی 23 سال کی کوئی حدیث، بخاری شریف ہے، مشکات شریف ہے، جو بھی کتابیں ہیں، ایک حدیث دکھا دیں کہ کسی صحابی پہ رسول نے خوش ہو کے کہا ہو تو نے اچھا کام کیا، سن تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ جھگڑا ختم پتر ختم جھگڑا۔ جانا کتنے بیٹھے ہو؟ چنگی لگی ہے؟ حیدری۔ ہاں ہاں، کہیں دکھا یارا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنا بڑا ملک پاکستان ہمارا، تاریخ کا مرکز ہے یہ ہمارا ملک، اسلامی جمہوری اسلامیہ ہمارا، کوئی ایک حدیث دکھا دے۔ نہیں تو آؤ میں سناؤں، رسول روز کہتا ہے لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، خوش ہو صحیح۔ ہون سمجھ آگی اللہ نے کیا کیا؟ احسان کی، احسان کی لفظ ہے نا، رسول کو مبعوث فرما کے نا، ان میں مومنین میں، یہ مومنین ہے، آمنو نہیں۔ جو اسلام کے اجرا سے پہلے مومنین ہوں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اب کیا کون سمجھائے لوگوں کو، کون کہے ان کو؟ سمجھ آئی میرے بابا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حسن عبدال کے ذہین اور سمجھدار سے
پڑھے لکھے حضرات اس وقت تشریف فرمائیں. دیکھیں اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ان مومنین پر احسان کیا رسول بھیج کر. رسول یہاں ان میں مبعوث ہوئے. لفظ کس سے تعبیر کیا؟ احسان سے. بھائی اوپر نہ دیکھ پترے، احسان احسان. اے اللہ تو اللہ ہے، تو احسان کر سکتا ہے. تو نے قرآن میں خود فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. اگر یہ بدلہ پورا کر نہیں سکتے تھے تو احسان کیوں کیا؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر مومنین احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو احسان کیوں کیا؟ علم الہی میں ہے کہ یہ احسان کا بدلہ احسان بدلے میں دے سکتے. پھر جملہ کہہ دوں، ان مومنین میں سے جس نے اس احسان کے بدلے میں اللہ پہ بدلے میں احسان کیا اسے ابو طالب کون ہے؟ خوش ہو وہ سے وہ کون ہے جناب؟ احسان کا بدلہ احسان، اس احسان کا بدلے اتارنے والا کون ہے؟ نہیں سمجھ آندی بھئی؟ اجے آدن کے رسول نے کانچ کیا سی کلمہ پڑھ لے اوے کانا لی گالا کھا لے ہائے تو آنے سامنے ہوئی ہے لا حول ولا. ایسی کانا لی گال کی تھی کہ نہ کان تک پہنچے گی. دیکھو کینجھا گلن کی. اللہ اکبر. احسان کا بدلہ احسان. ہن جملہ کہہ دیا سن میرے خیال شاید میں کوئی جملہ کہا بھی ہو. احسان کا بدلہ جب احسان ہے. اے ابو طالب علیہ السلام آپ نے اللہ پہ احسان کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ خود اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عمر 25 سال ہو گئی ہے. جو رسول کا ہر گن گنتا رہے اسے اللہ کہتے ہیں. اب کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ تاریخی لفظ ہے میں کہہ رہا ہوں. آپ کی عمر ہو گئی ہے 25 سال اور آپ نے اعلان نبوت کرنا ہے 40 سال کے بعد. ہن گل سن لو میرا پتر سن لو. اعلان نبوت کرنا ہے 40 سال کے بعد. آپ کی عمر ہو گئی ہے 25 سال. 25 سال ہو گئی ہے. اس رسول کا نکاح ابو طالب پڑھے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نکاح خان کون ہے؟ وہ سیانے ہو یار سارے. نکاح کون پڑھے گا؟ شاہ جی نکاح ہے. نکاح رسول کا نکاح. خدا جانے شادی کس میں یار کی ہے جس کا نکاح خان ابو طالب ہے. خوش ہو جائیے. جناب ابو طالب نے میں کہتا ہوں خود رسول مالک شریعت مالک دین وارث خود قرآن. سارا دین کس نے دیا؟ رسول. جس کے عمل کا نام سے دین و شریعت ہے. عمل مولا تیرا اٹھنا بیٹھنا سونا دیکھنا چلنا پھرنا کل شریعت ہے. تو اپنا نکاح خود پڑھ لے. پھر مانو کوئی ابو طالب اس میں یار کا ہے. اس کو دین سے باہر کہنے والوں قرآن سے مومن کہہ رہا ہے. جو رسول کا نکاح خان ہو وہ کافر نہیں ہوتا. نہ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا یا نہیں؟ ذرا کتابہ موجود ہے. ٹھیک ہے نکاح ایسے پڑھ لیں گے. وکالت لیں گے یا نہیں؟ نہ وکالت ہے یا نہیں؟ اچھا تو بھول گیا اسی نہ بزرگ خبریں کیوے نکاح ہوں دے کیا.
وہاں قصد انشاء ضروری ہے. نکاح میں شاہ جی شرط ہے قصد انشاء. اچھا کیے وہ موجائن میں بتاتا ہوں اسے. یہ مولانا صاحب تشریف رکھتے ہوں گے لو سے قصد انشاء. اچھا اور صحیح یہ گال صحیح دسن زیادہ چنگا. جو جوان ہم بوڑھے کیا بتائیں گے. قصد انشاء یہ ہے کہ دیکھیں انکاہ تو افسوس ہے یہ سیگے پڑھے جاتے تب جہاں صرف یہ ہے قبول قبول ہے. یہ تو اس کا احسان ہے کہ قبول قبول مانا گیا ہے. خدا کے لیے خیال کیتا کرو. نکاح کیوں پڑھایا گیا؟ قصد انشاء کے معنی ہیں لفظ ہیں ماضی کے. کوئی لغت سمجھ جلدی پہ ہے. انکاح تو میں نے نکاح کیا، میں نے نکاح میں دیا. ذرا پڑھنے والا ہے میں نے نکاح کیا یا میں نے نکاح میں دیا. پھر آگے ہے قبل تو، یہ بھی فعل ماضی، میں نے قبول کیا. انشاء کہتے ہیں حال کو. حال صیغے ماضی کے ہیں. تصور حال کیا ہو. اب میں جملہ کہتا ہوں جس کا تصور رسول جیسا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. سمجھ آئیے میرا حیدری یا نا میں آپ سے دیکھ میرے بھائی یار سیانے ہو. سرکار دو عالم سے بڑھ کے یار اپنا نکاح. میں کیا کہوں آپ سے، میں نے اپنا نکاح میں نے خود پڑھا. سمجھ آئیے. اور تو پریشانی ہوگی نا تو ذرا پریشان ہو. سمجھ آئیے نا. وہ 80 جیسے جاہل پڑھ سکتے ہیں، صحیح خود پڑھتے. فرمایا نہیں ابو طالب آپ نے پڑھنا ہے. پھر مان لو رسول کا خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا ہے. پھر یہ خطبہ نکاح سنت رسول نہیں، سنت ابو طالب. نہیں خوش نہیں ہوئے. آئے آئے کون پڑھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے یارا سیانے بڑھو کتنے رہ جو دنیا. یہ تفسیر میں اسی جو میں اپنی تفسیر بیان کر رہا ہوں لکھ دی ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب جناب ابو طالب نے جب نکاح پڑھا، نکاح تو ہو شریعت پر، پڑھنے والا کافر. پاکستان میں آواز نکالنے والوں. جناب ابو طالب نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. جناب ابو طالب نے الحمد پڑھی، ابھی الحمد اترا نہیں. اور سمجھاندی بھی جناب ابو طالب الحمد پڑھ رہے، سیگا پڑھا. کہنے میں جلدی بات کر ساتھی کیونکہ وقت کے حوالے سے سارا دیکھ رہا ہوں، نہیں پتا نہیں ہوتا سی کیونکہ آگے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سارے. مومنین میں آیا کون؟ رسول. مبعوث کہاں ہوا؟ صحیح مومنین میں. آمنو میں نہیں، یہ پہلے سے بلا فاصل مومن. یہ رسول کے کہنے پہ مومن نہیں. جو رسول کی تبلیغ سے پہلے مومن ہو اسے ابو طالب کہتے. اور رسول پاک کے والد کے بارے بہتان کے بارے میں کہنے والوں
کیا کریں ہم؟ اب تاریخوں میں کیا کچھ لکھ دیا گیا. خدا کے لیے احتیاط کرو. ٹھیک ہے. کیا کہا؟ مومنین. بس یہ گل سن لو، کل یہیں سے بات شروع کریں گے. بادشاہ حضرات کو اچھی نہیں لگ رہی. نہ میں دیکھ رہی ہوں نا جی، نہ ادھر گزر بزر شروع ہے. نہ سوال کیا گیا سرکار امیر المومنین ایک شخص نے. مولا مومنین کی لفظ آئی ہے کہ مومنین میں رسول مبعوث ہوا. مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ سارے آپ مومن بیٹھے ہیں جناب، سینے پہ ہاتھ رکھے. مومن، مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ سرکار امیر المومنین نے فرمایا، میری آلے پاس سے لکھا اسی، فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. ہائے ہائے صحیح دیوار سے فرمائے ہو جا، سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. وہ شخص خود کہتا ہے، وہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے جب میں نے سوال کیا تو میرا چہرہ امیر المومنین اسلام کے سامنے، میں نے کہا مولا مومن کون ہوتا ہے؟ صحیح نے کہے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا. وہ کہتا ہے میری ساری نظر جا تک امام کے چہرے پر. جب فرمایا کہ وہ ہو جائے، اب جو میں نے دیوار دیکھی سونے کی ہو گئی. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو میرا بابا. دیوار سونے کی ہو گئی تھی. جب وہ ہو گئی نا، اسی آدمی نے سوال کیا مولا آپ نے دیوار کو کچھ حکم بھی نہیں دیا، کہا بھی نہیں یہ سونے کی ہو گئی. جملہ کہوں جواب میں اے حسن ابدال میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مولا آپ نے حکم بھی نہیں دیا، یہ سونے کی ہو بھی گئی. میرے امام نے فرمایا یہی فرق ہے مومن اور امیر المومن. خوش ہو